سبق نمبر 21 مباحث نحو عدل اور وصف کی وضاحت۔ ہمارے پاس آج کی سبق میں کیا ہے؟ عدل وغیرہ کے متعلق ہے نا، کہ عدل کسے کہتے ہیں اور وصف کسے کہتے ہیں۔ اس عدل اور وصف سے عام جو ہے عدل وغیرہ مراد نہیں کہ انصاف کے معنی میں ہم لے صحیح، وصف سے عام صفت والا معنی بھی مراد نہیں، بلکہ یہاں پر علم نحو کی اصطلاحات مراد ہے۔ تو چلو آتے ہیں، پہلے عدل کی کیا کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، پھر کس کی، پھر اس کے بعد وصف کی وضاحت کرتے ہیں۔ عدل کی تعریف علماء نحو یوں کرتے ہیں: ہوا تغیر اللفظ من صیغته الاصلیہ الی صیغۃ اخری، کہ ایک لفظ اپنی اصل شکل سے بدل کی دوسری شکل اختیار کرے، پھر وہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، حکماً یا تقدیراً بھی ہو سکتا ہے۔ اسباب منع صرف کل ہم نے پڑھے تھے نا، 9 اسباب، ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل کی تعریف جو ہے نا غیر مشہور ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، عدل کے متعلق بہت سارے علماء نے لغات بھی بیان کیے ہیں۔ عدل کا ایک معنی ہے مائل ہونا، عدل الیہ، الہ کے ذریعے مائل ہونے کا معنی دیتے، عدل الیہ، کہ فلاں شخص فلاں کی طرف مائل ہوا۔ اس طرح اعراض کرنے کے معنی میں تب استعمال ہو جب اس کے صلے میں ہم عن استعمال کرے، عدل عنہ، ہوا عدل عنہ، یا زید عدل عن بکر، زید نے بکر سے عدول کیا، اعراض کیا۔ اس طرح دور ہونے کے معنی میں بھی ہے جب اس کے صلے میں من آ جائے، عدل الجمال من البعیر، خوبصورتی اونٹ سے دور ہوئی، عدل الجمال من البعیر، عدل زید من البیت۔ اس طرح سے برابری کرنے کے معنی میں بھی ہے جب اس کے صلے میں بین آ جائے، عدل الامیر بین شویس و بین اویس، حاکم صاحب نے اویس اور شویس کی بیچ درمیان برابری کے انصاف کیا، صحیح۔ یہ عدل کا کیا معنی کیا ہم نے لغوی معنی بیان کیا اس اعتبار سے کہ جب کیا ہو عام معنی میں لے۔ اب آپ اصطلاحی معنی اس کا بیان کرتے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے لفظ اپنی اصلی شکل چھوڑ کے دوسری شکل اختیار کرے۔ پھر عدل کا بس یہ آپ یہ بھی کے ساتھ ہے کہ عدل تحقیقی ہو یا تقدیری، یہ کہ کہ عدل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عدل ہے تحقیقی نا، اور ایک ہے عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی سے مراد وہ عدل ہے جس میں اسم کا نکلنا ایسے معدول عنہ سے ہم فرض کریں جو خارج میں موجود ہو۔ ایک تو ہوتا ہے عدل نا، اور جس سے ہم نکال اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدول عنہ۔ ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ عدل ہے، اور جس سے نکال اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معدول عنہ، جس سے نکلنا فرض کیا گیا نا اس کو معدول عنہ کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے، خارج میں بھی موجود ہو، پھر خارج میں موجود ہونے سے مطلب یہ ہے نا کہ کلمے کے غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ اس کی معدول عنہ کی وجود پر کوئی مستقل دلیل موجود ہو، یعنی آپ جس کلمے کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسری دلیل ہو۔ مثلا کو کسی نے کہا کہ آپ کہہ رہے کہ مررت بعمر، یہ آپ عمر کیوں غیر منصرف پڑھتے ہیں؟ یار یہ تو غیر منصرف ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف اب کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ دلیل میں کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ ہاں یہ کیا ہے؟ مثلا کہ یہ جلیبی ہے، یہ جلیبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جلیبی ہے، یہ تو وجہ نہیں بنی نا۔ یہ کیا ہے؟ کتاب ہے، کیوں کتاب؟ کیونکہ یہ کتاب ہے، تو دلیل نہیں ہوئی نا۔ دلیل دو، دلیل دینے کی صورت میں پھر وہ عدل کیا بنے گا؟ عدل تحقیقی بنے گا، یعنی غیر منصرف پڑھنے پر ہمارے پاس دلیل ہو کہ یہ معدول ہے، اور پہلا والا اسم کیا ہے؟ معدول عنہ ہے۔
اور عدل تقدیری کا مطلب یہ ہے نا کہ جس میں اسم کا نکالنا اسی معدول عنہ سے ہم فرض کرے، یعنی ہم کہتے کہ یہ معدول دوسرا والا معدول عنہ ہے، اس سے نکلا ہے نا، لیکن خارج میں اس کے لیے کوئی اور دلیل موجود نہ ہو بلکہ کیا ہو، فرضی بات ہو۔ فرضی بات کا کیا معنی؟ تصوری، بس آپ نے تصور کر لیا، آپ نے فرض کر لیا، بس اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عدل تقدیری کہتے ہیں۔ فرضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کلمے کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مستقل دلیل نہ ہو، بس اسی کو کہہ دے کہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اب عدل تحقیقی کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ ثلاث مثلاث ہیں، ثلاث مثلث، ثلاث یہ کلمہ ہے نا، دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ مثلث۔ تب ثلاث مثلث کا لفظ کس چیز سے نکالا گیا ہے؟ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے نا، اور یہ دونوں کلمے عرب میں غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں۔ غیر منصرف والی وجہ اس میں ایک یہ کہ نا وصف والا معنی ہے ان میں، اور یہ سبب دو کی قائم مقام بھی نہیں ہے نا، اور ایک سبب جب دو کی قائم مقام نہ ہو اس کی وجہ سے آپ غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے ہم اس میں ایک وجہ فرض کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل کا معنی کسی اور چیز سے نکل گئے ہیں، اور وہ کس چیز سے نکل گئے ہیں؟ تو ثلاث کا معنی ہی تین، صحیح، تیسری طرح سے مثلاث کا معنی بھی کیا ہوگا؟ تین تین ہوگا۔ تو لفظ ایک ہے نا اور معنی میں تکرار ہے، اور ہم نے پڑھا ہے نا کہ معنی کا تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثلاث کی اصل شکل ہی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ ہے ثلاثتن ثلاثتن۔ اسی طرح سے مثلث کی اصلی شکل بھی ثلاثتن ثلاثتن ہے۔ تو دیکھ ثلاث اور مثلث کا لفظ کیا ہے؟ معدول ہے، اور ثلاثتن ثلاثتن کیا ہے؟ معدول عنہ ہو۔ تو بات نکل گیا ہمارے پاس، ہی کیا ہو گئے یہ کلمات؟ معدول، عدل کا ہو یا معدول، اور ثلاثتن ثلاثتن کیا ہے؟ معدول، معدول عنہ ہے، جس سے نکالے گئے ہیں نا، یہ معدول عنہ ہے۔ عدل تقدیری کی مثال ہمارے پاس عمر اور ظفر ہے۔ عمر و ظفر، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ عدل تقدیری کی مثال ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ عدل تقدیری کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا سبب تو نہیں ہوتا جس کے لیے ہم دلیل دے سکیں نا، کوئی غیر خارجی وجہ نہیں ہوتی، یا پر ایک سبب تو ان میں موجود ہے، چلو کہ غیر کیا ہے؟ عدل ہے، چلو ان میں دوسرا سبب بھی ہونا چاہے، اور وہ ہے علمیت۔ عمر بھی علم ہے، نام ہے کسی کا، ظفر بھی کیا ہے؟ علم ہے، کسی کا نام ہے۔ اور ہم نے فرض کیا چلو یہ کس سے نکلے ہیں؟ کہ عمر عامر سے نکلا ہے اور ظفر ظافر سے نکلا ہے۔ پھر آگے ان میں یہ وجہ یاد رکھنی چاہیے نا کہ عدل جو ہے نا وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، صحیح۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، عمر کیا ہے؟ ہمارے پاس عدل ہے نا، ظفر بھی عدل ہے، ثلاثی بھی عدل ہے، وزن فعل کے ساتھ جمع ہے، کہ یہ وزن فعل کا کلمہ ہے، وزن فعل پر تو نہیں ہے نا، وزن یفعل و افعل نفعل والا وزن اس میں نہیں ہے، تو وزن فعل کے ساتھ نہیں، اور علم کے ساتھ آ رہے۔ دوسرا سبب ہمارے پاس کیا ہے آج کے سبق میں؟ وصف ہے۔ وصف کا کیا مطلب ہے؟ غیر منصرف کے نوع اسباب میں دوسرا سبب ہمارے پاس وصف ہے۔ وصف کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا کسی چیز کی، اصطلاح میں اس کے دو معنی ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہ وصف وہ تابع ہے جو اپنی مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، جسے ہم نے تابع مطبوع کا سبق پڑھتا نا، رجل عالم، رجل عالم میں عالم تابع ہے نا، وصف ہے، اور رجل کیا ہے؟ موصوف مطبوع ہے۔ دم اس کا معنی یہ ہے نا، دوسرا معنی وصف کا کہ یہ اسی ذات پر دلالت کرے جو مبہم ہو اور اس میں وصفی معنی کا لحاظ رکھا گیا، جیسے احمر، احمر سرخ رنگ کے شخص کو کہتے ہیں نا، اسود سیاہ رنگ والے شخص کو کہتے ہیں، صحیح ہاں۔ تو دیکھ یہاں پر معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، نکرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ زیدن العالم آپ کہہ دیا، رجل عالم کہہ دینا، تو دوسرا کیا اس میں نکرہ ہے، تو یہی دوسرا والا معنی مراد ہے، صحیح۔ اور وصف ہمارے پاس ایک ایسا سبب ہے نا جو علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس یہ احمر دے کے
احمر کا لفظ کیا کسی کا نام ہے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر تم نام رکھو گے نا تو یہ تو علمیت ہوا، نام تعین ہوتی ہے، وصف میں تعین نہیں ہوتی. غیر معین چیزیں تو متعین اور غیر متعین چیز آپس میں جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. تو وصف میں ابہام ہوتا ہے، اور تعین اور ابہام دونوں میں کیا ہے؟ متضاد ہے، ضد ہے. وصف کب سبب بنے گی؟ اس کے لیے شرط ہے کہ وصف اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو، اور بعد میں اگر استعمال میں وصف باقی ہو یا نہ باقی ہونا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واضح نے اس کو ذات مبہم کے لیے رکھا ہو اور اس میں وصفی معنی کا لحاظ رکھو. یہ نہ ہو کہ وصفیت اس کو وضع کے بعد عارض ہو. اگر ایک لفظ وضع کیا ہے واضح سے ابن نحوی نے کسی اور معنی کے لیے، بعد میں اس کو وصفی معنی لاحق ہوا تو اس کو وصف نہیں کہیں گے، بلکہ اصل کے اعتبار سے وصف ہونا چاہے. بعد میں اگر علم بن جائے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں بنتی. ہمارے پاس دیکھیے اسود اور ارقم، یہ جو کیا ہے ہمارے پاس وصف ہے، یہ غیر منصرف ہے. صحیح. اصل وضع کے اعتبار سے اسود کا معنی تو ہے سیاہ سانپنا، اور ارقم کا معنی ہے چتکبر سانپ براگ تراگ منگور سی. یہ غیر منصرف ہے دونوں، کیونکہ دونوں اصل وضع میں ذات مبہمہ پر دلالت کرتے ہیں. کیونکہ اسود تو ہر کالی چیز کو کہتے ہیں نا، اسود کا معنی ہے ہر کالی چیز، ارقم کا معنی ہے ہر چتکبری چیز. بعد میں کیا بن گئی؟ یہ نام بن گئی تو الگ بات ہے. صحیح. تو لہٰذا ان میں کیا ہے؟ اسود اور ارقم میں ایک سبب وزن فعل ہے، دوسرا سبب کیا ہے؟ وصف ہے. تو اس اعتبار سے کیا بن گئے؟ غیر منصرف بن گئے. کیا بن گئے؟ غیر منصرف بن گئے. تو دیکھیں ارقم، دیکھو ہمارے پاس کیا ہے؟ ارقمو. ارقمو افعالو کی وزن پر ہے نا، وزن فعل. اسود بھی کیا ہے؟ وزن فعل. ایک سبب یہ ہے، دوسرا سبب اس میں وصف ہے. اس میں بھی کالے ہونے والا معنی، اس میں سرخ ہونے والا معنی، اس میں چتکبر ہونے والا معنی ہے. بعد میں علم بن گئے تو وہ الگ بات ہے.